آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں چند گزارشات کو رکھنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں غلط العام کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، عورتیں بازاروں میں جا رہی ہیں، عورتیں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، عورتیں سیاست کا حصہ ہیں، عورتیں ہر کام کر رہی ہیں، لیکن عورتوں کا مسجد میں آنا معیوب ہے۔ عورت بازار میں جائے کوئی نہ روکے، پارلیمنٹ میں جائے کوئی نہ روکے، مقننہ میں جائے اور کام کرے اس کو بڑھاوا دیا جائے، لیکن جیسے ہی عورت مسجد میں آئے اس کو روک دیا جائے، تاکہ تربیت کا وہ انداز، اگر گھر میں میرے بھائیو دین ہوگا، جتنا مرضی بڑا دیندار آدمی ہو، وہ زیادہ وقت ظاہر ہے دنیا کی محنت مزدوری اور جو کچھ ذمہ داریاں لائبلٹیز اس کے اوپر ہیں ان میں مصروف رہتا ہے۔ گھر سے تو دور رہا، گھر کے اندر ہی دین موجود نہیں ہے تو وہ کتنی کو اصلاح کر لے گا، اور اگر گھر میں دین آ جائے گا، باہر جتنی دیر مرضی رہے، گھر واپس آئے گا، دین گھر میں ہوگا، اس کی بھی اصلاح ہوگی۔ تو عورتوں کی تربیت کے لیے بہترین جگہ مساجد ہیں، اور اللہ کی بندیوں کو یہ حدیث صحیح ہے کہ مسجدوں میں آنے سے نہ روکا جائے، لیکن مسجد میں آنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج میں نے آپ کے سامنے صرف 2 باتیں رکھنی ہیں، اور اگر موقع اسی بات کو اگلے درس میں بھی کنٹینیو کریں گے کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ جو زنا ہے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ یہ قرآن پاک میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ زنا مت کرو، ولا تقربوا الزنا، زنا نہ کرنے کی صفت عباد الرحمن کی ہے، ولا یزنون، کہ وہ زنا نہیں کرتے، اور مومنون کی صفت بھی ہے فلاح پانے والے، والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد اور عورت۔ لیکن زنا کے گناہ اور سنگینی کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ۔ یہ تخلیق کائنات کے دن سے، آدم کی پیدائش سے لے کے بری بات ہے۔ مسجدوں میں عورتوں کا آنا مستحب عمل ہے، آنا چاہیے تربیت کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی ان کی کچھ اصلاح کر دی۔ ایک عورت بن ٹھن کے فخر و افتخار کے ساتھ خوشبو کو لگا کے میک اپ کر کے مسجد میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا، اور بعض احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا جو عورت خوشبو لگا کے آئے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز کو ادا نہ کرے۔ میرے بھائیو، یہ جو نکاح کے، یہ جو زنا کے مقدمات ہیں، دباچے ہیں، ان میں نظر، اختلاط، مخلوط محافل، نظر کا بے دریغ استعمال، اور زنا کے جو مقدمات اور دباچے ہیں ان میں خوشبو کا خاص طور پہ ذکر یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے اگر عورت خوشبو لگا کے چل رہی ہے تو اس خوشبو کا مردوں کے ناکوں سے ٹکرانا ایک لامحالہ بات ہے، پھر اس خوشبو کی طرف متوجہ ہو جانا ایک لامحالہ بات ہے۔ عورت جتنے مرضی حجاب نقاب میں موجود ہو، لیکن اگر خوشبو لگائی ہوگی تو انسان غیر ارادی طور پہ، غیر فطری طور پہ اس خوشبو کی طرف متوجہ ہوگا۔ پردے کے اندر بھی موجود ہے تو خوشبو کی ممانعت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے والی عورت کے اوپر لگا دی کہ جو عورتیں مسجد میں آئیں وہ بھی خوشبو لگا کے نہ آئیں، ایسی خوشبو لگانا جس کے پھیلاؤ کا امکان نہ ہو، یہ تو مستحب ہے اور خامند کے لیے لگانا تو باعث اجر و ثواب ہے، لیکن جس خوشبو کا غیر محرم کے ناک سے ٹکرانے کا اندیشہ موجود ہو وہ خوشبو اتنی سنگین ہے۔ خوشبو آج ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب نظر کے حوالے سے اور چہرے کے پردے کے حوالے سے بہت سے مغالطے ہیں، میں ان سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ صرف خوشبو لگانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف میں حدیث، سنن نبی داؤد میں موجود، اور امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، اور متعدد حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلے، اس نیت کے ساتھ، بعض محدثین نے یہاں پہ نیت کی تخصیص کی ہے کہ حدیث کا لفظ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ خوشبو مرد بھی سونگ لیں، عورتیں بھی سونگ لیں، خوشبو نکال کے گھر سے نکلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں کہا ہے فَهِيَ مُعَاذَ اللَّهِ، وہ ایسے ہے جیسے وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ، 3 مرتبہ ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔
مراد گناہ کی سنگینی بتلانا ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے زنا کر لیا ہے یا اس کے اوپر حد لگائی جائے گی. مراد یہ ہے کہ وہ زنا کی دعوت، وہ زنا کے مقدمات اور زنا کے دباچوں کی طرف لوگوں کو خود بخود ابھار رہی ہے. اس زانیہ سے مراد تنبیہ ہے، خطرے کی بات ہے. یہ جو بازار کے اندر عورت جائے، بازار کے اندر خوشبو لگا کے یا مارکیٹوں میں خوشبو لگا کے پھر رہی ہے، یہ حدیث اس کے بارے میں ہے. اور جو مسجد میں خوشبو لگا کے آئے، مسجد کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگانے سے منع کیا. دنیا کی سب سے پاکیزہ، مطہر، معطر جگہ جہاں پہ فرشتوں کا، رحمتوں کا، سکینتوں کا نزول ہوتا ہے، ان مساجد میں آپ نے پہلے معاشرے کا بیڑا غرق کیا، عورتوں کو مسجدوں سے دور کر دیا. لیکن ان مساجدوں میں بھی نبی کریم نے خوشبو لگا کے آنے سے منع کیا ہے. تو کیا بازاروں، سینما گھروں میں، یہ چوکوں اور چراہوں کے اوپر، یہ سڑکوں کے اوپر، یہ مالز کے اندر، یہ شاپنگ مالز کے اندر اجازت ہو سکتی ہے؟ دنیا کے پاکیزہ ترین محلات اللہ کے گھر ہیں، اگر یہاں پہ بھی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے تو بازاروں میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اعتدال کا مظاہرہ کرنا ہے. ایک طرف ایسی سختی، مسجدوں میں آنا ہی نہیں. اب عورتیں ساری بازاروں میں ہی پھرتی رہتی ہے، پورا رمضان بھی عید کی شاپنگ ہی ہو رہی ہے. مسجدوں سے دور کر دو، جنازے نکال دیے اپنے گھر سے دین کے. اور دوسری بات، اگر آ بھی رہی ہیں، اگر بازاروں میں جا رہی ہیں، وہاں پہ خوشبوئیں لگا رہی ہیں، یہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں جو مسجد میں آئے. بعض نے اس کی سند کے اوپر اعتراض کیا ہے، لیکن مفہوماً دیگر شواہد اس حدیث کا جو ترمذی کی ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ تو کر رہے ہیں، خوشبو لگانے والی کے اوپر زنا کی حد نہیں ہے، لیکن سمجھانا مقصود تو ہے نا کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہا تھا نگاہیں زنا کرتی ہیں، کہا تھا نا یہ دیکھنا غیر محرم کو، معاذ اللہ سے مراد حد تو نہیں ہے نا، لیکن سنگینی سمجھانا تو مقصود ہے نا. عورت مسجد کے اندر آ رہی ہے اور خوشبو لگا کے آ رہی ہے، جائے اپنے گھر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کے غسل جنابت کرے. مسجد میں آنے والی خوشبو لگا کے اس کو حکم ہے غسل جنابت کرے. وجہ اور علتیں بھی محدثین نے کوئی کسر چھوڑی. ہاں تو نے خوشبو لگائی اور لوگ تیری طرف متوجہ ہوئے، ان کی آنکھوں نے پھر جو کام کرنا تھا وہ کر لیا، اب جا کے غسل جنابت کر. انسان کو ڈرنا چاہیے. یہ زنا کے مقدمات ہیں، دباچے ہیں. پوری باپ پرد عورت برقعے کے اندر بھی موجود ہوگی، اگر اس نے ایسی خوشبو لگائی ہوگی جو غیر محرم کے ناک سے ٹکرائے گی، اس کی اسلام میں اجازت موجود نہیں ہے. اگر خوشبو کی اجازت موجود نہیں ہے تو ہمارے معاشرے کے جو اسکالرز آف ڈالرز ہیں ان کا عجیب و غریب. ایک ہے حدیث کی تشریح کے اندر، طویل کے اندر آپس میں علماء کا اختلاف رائے ہونا، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ایک موضوع یہ ہے کہ حدیث کا کلی انکار کر دینا، حدیث کی تشریح میں اختلاف ہونا، اس میں بہت بڑی قباحت کی بات نہیں ہوتی میرے بھائیوں، الا یہ کہ عقیدے کے اندر ہی کوئی حکم پیدا ہو جائے. لیکن یہ جو اسکالرز آف ڈالرز ہیں، انہوں نے چہرے کے پردے کا انکار ان محدثین بعض جو شاذ موقف موجود ہے ان کے طرز پہ نہیں کیا. انہوں نے حدیثوں کا اور قرآن پاک کا، جو حدیث کا منکر ہوتا ہے، کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ قرآن کا بھی منکر ہوتا ہے، حدیثوں کا انکار کیا. اور ایسا انکار کیا کہ غامدی صاحب نے کہا جو جس معاشرے میں لباس ہے وہی کافی ہے. قرآن کی آیتیں بھول گئے، قرآن کے واضح احکامات بھول گئے. کم از کم اس موقف پہ تو قائم رہتے کہ دوپٹہ ہو، حجاب ہو، جلباب ہو. اس موقف سے بھی آگے نکل گئے. دین اسلام کا موسیقی بھی جائز ہے، کتا بھی بلی جیسے ہے، عورت بھی جس طرح مرضی پھرے، عورت مرد مسافہ کر لیں. یہ اسکالرز آف ڈالرز نے دین کے اندر کیسی کیسی نقب زنی کی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آگے سے کیا کہتے ہیں غامدی صاحب؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں خاص ہے. یہ احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لحاظ سے عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے؟ وہ ازواج جو ہماری مائیں ہیں، رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان سے شادی ہو سکتی ہے؟ بتائیے، شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی.
ان کا حجاب اور ان کا پردہ کم ہونا چاہیے کہ زیادہ ہونا چاہیے؟ جو ہماری مائیں ہیں ان کا پردہ کم ہونا چاہیے کہ زیادہ ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں کم ہونا چاہیے. مائیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. جس سے نکاح نہ ہو سکے اس کے ساتھ پردے کی احتیاج کچھ کم ہوتی ہے. غامدی صاحب نے دین بھی الٹا ہی سمجھایا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. اٹھائیے قرآن پاک دنیا کے کسی اسکالر سے ترجمہ کروا لیجئے, کسی بھی اسکالر سے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں. یہ صرف رسول اللہ کی ازواج کا پروٹوکول تھا کہ گھروں میں قرار پکڑیں اور جاہلیت سا بناؤ سنگار نہ کریں. یہ رسول اللہ کی بیویوں کے لیے تھا, مومن عورتوں کے لیے نہیں تھا, معاذ اللہ. ہمارے اسلام میں تو یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے. عقبہ بن عامر کی حدیث کے اندر یہ نہیں ہے اپنے گھر میں ٹکا رہے, اپنی غلطیوں کے اوپر نادم ہو کے رو, آنسو بہا, گھر کے اندر رہے. مردوں کو بھی بغیر ضرورت کے, بغیر احتیاج کے, بغیر کوئی ذمہ داری پوری کرنے کے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے. جس مذہب میں مردوں کو اجازت نہیں عورتوں کو ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ کی جو آیتیں ہیں کہ عورت کو پاؤں آہستگی کے ساتھ رکھنے کی تلقین ہے, اس مذہب کا, اس دین کا, اس قانون فطرت کا. ایسا یہ جب اس طرح کے قانون فطرت کے جنازے نکالے جاتے ہیں تو پھر معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے. برائیاں اور شہوات اور یہ جو آج آپ کو سارے کا سارا سسٹم سوشل میڈیا پہ نظر بازی کا, بے حیائی کا نظر آ رہا ہے, یہ انہی اسکالرز کے چور رستوں. ایک تو ہے کھلے بے حیا جن کے نزدیک حرج ہی نہیں, اور ایک وہ ہیں جن کے نزدیک یہ گناہ ہے, اور ایک وہ ہیں جو انہیں حلال سمجھ کے کرتے ہیں. تینوں کیٹیگریز فرق ہیں. اللہ کی قسم جو گناہ میں مبتلا ہو جائے, لیکن اگر اس کو گناہ سمجھتا ہے انشاءاللہ اس کو کبھی اس سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. جو گناہ کو حلال سمجھے, جس بندے کے نزدیک جی عورت کا چہرہ ننگا جائز ہے, اس نے توبہ کیسے کرنی ہے؟ جس مرد کے نزدیک عورت سے مصافحہ کرنا جائز ہے, اس نے توبہ کہاں سے کرنی ہے؟ جہاں پہ اختلاط جائز ہو جائے وہ توبہ کر سکتا ہے. جس کے نزدیک پردہ چہرے کا ہے ہی نہیں, اس نے توبہ کہاں سے کرنی ہے؟ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ. اٹھائیے قرآن ترجمہ پڑھ لیجئے. قُل لِأَزْوَاجِكَ ٹھیک ہے جی بیویوں کے بارے میں, وَبَنَاتِكَ ٹھیک ہے جی بیٹیوں کے بارے میں. اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے. بنات جمع بنت کی, تثنیہ نہیں ہے, کیا ہے جمع. عربی میں جمع کم از کم کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ تین کے لیے. یہاں سے جو لوگوں نے آج کل فلسفہ گڑھا ہوا کہ رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی, یعنی حضرت عثمان کو بھی شرف دمادیت سے محروم کرنے کے لیے انہوں نے کہا چلو یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے, ابو العاص بھی بنو امیہ سے, عثمان بھی بنو امیہ سے, رسول اللہ کی تین بیٹیاں بنو امیہ میں, ایک بنو ہاشم میں. انہوں نے ان کا آپس میں لڑائی ڈالی ہوئی ہے. انہوں نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹیوں کا انکار کر دو. ایک ہی بیٹی تھی. کلی ازواجی کا وا بناتی کا, اللہ کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو. یہاں تک تو غامدی صاحب کی بات کو مانا جا سکتا ہے, لیکن جو آیت کا اگلا ترجمہ ہے, سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں, اس آیت کا ترجمہ کسی سے بھی کرارے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ اس سے مراد کیا رسول اللہ کی بیوی ہیں؟ اس سے مراد ہر مومن عورت ہے, ہر مومن عورت ہے, ہر مومن عورت ہے, ہر مسلمان عورت ہے. کُلِّ أَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. اب بتائیے غامدی صاحب, آپ تو کہتے ہیں جو معاشرے میں رائج ہے وہی پردہ ہے. اللہ تو نساء المؤمنین کو کہہ رہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. مومن عورت, اس کا پروٹوکول, اس کا لباس اس کی مرضی کا نہیں ہو سکتا. اس کا پروٹوکول, اس کا لباس اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں سے نازل کیا ہے. وہ جب بھی نکلے گی ایک وقار, ایک عزت احترام, ایک لباس کے ایسے پروٹوکول کے ساتھ نکلے گی کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کے جسم کا کوئی عضو ظاہر نہیں ہو رہا ہوگا. یدنین علیہن من جلابیبہن. اور جلباب کا بتائیے غامدی صاحب, جلباب کا تخفیف شدہ ترجمہ, خفیف ترجمہ بھی کر لیں تو جلباب کا ترجمہ چادر سے کم دنیا کا کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں کر سکتا. اور امام محمد ابن سیرین اللہ کی قسم لوگوں کو جلباب کی ٹرانسلیشن کر کر کے دکھایا کرتے تھے. جلباب کس کو کہتے ہیں؟
پورے کے پورے چادر کو اوڑھتے تھے اور ایک آنکھ کا ایسے گھونگھٹ نکال کے اوڑھنی کے اندر سے دوسری آنکھ بھی نظر نہ آئے، ایک آنکھ صرف ننگی رکھ کے وہ کہتے تھے یہ جلباب جو اللہ نے آسمان سے مومن عورت کا اتنا عظیم الشان پروٹوکول نازل کیا ہے، یہ ایک آنکھ کو ننگا کرنے والا کپڑا اور سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس ایک آنکھ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے۔ لوگ پوچھتے تھے دوسری آنکھ بھی؟ کہا ہاں دوسری آنکھ بھی نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ دو آنکھیں جب آپس میں مل جاتی ہیں تو بڑی متوازن نظر آتی ہیں، بڑی خوبرو نظر آتی ہیں، بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، اور انسان ان کی کشش میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ جلباب کا کم از کم ترجمہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ جو معاشرے میں رائج ہے وہی جلباب ہے، وہی جلباب ہے؟ عجیب و غریب عقل کے اوپر پردہ۔ اور میرے بھائیوں کتنی عام فہم بات ہے، کتنی عام فہم، صرف آپ نے مثالوں سے اس بات کو سمجھنا ہے۔ بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو اور دیگر صحابہ کو جو بات کہی تھی وہ کیا کہی تھی؟ مختلف روایات آپ نے سنی ہوئی ہیں، جمع کر کے بتاتا ہوں۔ ایک صحابی کو یہ کہا، ہاں جی، اس صحابی نے کہا میری نسبت طے ہو گئی ہے، میں فلاں انصاری عورت سے شادی کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اس کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں ہے۔ کہا اس کو دیکھ لے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، حضرت جابر کو بھی کہا، اس صحابی کو بھی کہا، دیگر صحابہ کو بھی حکم دیا کہ جس سے تمہاری نسبت طے ہو جائے، منگنی ہو جائے، پہلی بات یہ پتہ لگتی ہے کہ معاشرے کے اندر صحابہ کا یہ دستور اور چلن پردے کی آیت کے بعد یہ بن گیا تھا کہ وہ عورتوں کو دیکھا نہیں تھے کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن سے شادی کرنا چاہتے ہو، جن سے منگنی ہو گئی ہے، اس کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، ان کو دیکھ لیا کرو، کیونکہ انصاری عورتوں میں بعض کی آنکھوں میں ایک پرابلم ہے۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اب مجھے بتائیں ایمانداری سے، منگیتر کو دیکھنے کی جو اللہ نے اور رسول اللہ نے اجازت دی ہے، کیا وہ دیکھنا چہرے کا ہے کہ اس کو برہنہ دیکھنے کی اجازت ہے؟ اگر چہرہ پہلے ہی ننگا ہے اور اگر چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے، اگر چہرے کا پردہ ہی نہیں تو اجازت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ عام فہم بات ہے، بڑی جھٹکی بات ہے۔ چہرے کا پردہ ہی نہیں تو پھر کس چیز کی رسول اللہ اجازت دے رہے ہیں؟ اور معاذ اللہ، اب تم یہ جسارت کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منگیتر کو جو دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں، برہنہ دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ کی جو آیت ہے، جو عورتیں بوڑھی ہو جائیں، بوڑھی کتنی بوڑھی کہ ان کے ایام آنا بند ہو جائیں اور ان کے اندر نگاہ کی رغبت باقی نہ رہے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان یضعنا ثیابہن، ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار لیں۔ غامدی صاحب، کیا ان عورتوں کو جو 60 یا 70 برس کی ہو جائیں، اللہ قرآن پاک میں جو کپڑے اتارنے کی اجازت دے رہا ہے وہ جسم سے دے رہا ہے کہ چہرے کی دے رہا ہے؟ کتنی عام فہم بات ہے۔ وہ چہرے کی اجازت مل رہی ہے۔ غیر متبرجات بزینہ کے اندر یہ لفظ بتا رہا ہے کہ چہرے سے بھی جب کپڑے کو اتارنا ہے تو اس طرح اتارنا کہ چہرے کے اوپر کوئی میک اپ موجود نہ ہو۔ غیر متبرجات اور بزینہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ناک میں کوئی چیز نہ ڈلی ہو، چہرے کے اوپر میک اپ نہ ہو، آنکھ میں سرما نہ ہو۔ معاذ اللہ، اللہ رب العزت یہاں پہ جسم کے کپڑوں کو اتارنے کی اور جسم کے میک اپ کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کو پھر بھی یہ کہہ رہا ہے، 60-70 سال کی عورتوں کو کہہ رہا ہے، اور اگر تم جاری رکھو گی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ بتائیے یہ معاشرے کے اندر یہ زنا کا دباچہ، میرے بھائیوں، زنا کا دباچہ، زنا کے مقدمات میں ابتدائی چیزوں میں خدا کی قسم بے پردگی، چہرے کی بے پردگی سب سے بڑی وجہ ہے، اور اسی کو حلال کر دیا گیا، اسی کو حلال کر دیا گیا۔ اور دوسرا دباچہ اس کا نظر بھی ہے، یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، چاہتا ہوں کہ کچھ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے گھر والوں کی بھی اور سننے والوں کے گھر والوں کی بھی کچھ اصلاح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو اپنے دلوں کے اندر اتار لیں
اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ دوسری بات ہے نظر کی، اور ایک ایمانداری سے بتلائیے کہ چہرہ ہی تو مرکز نگاہ ہوتا ہے، چہرہ ہی تو حسن کا مرکز ہوتا ہے، اور چہرے کے اوپر ہی نظر ٹکتی ہے۔ جس طرح چہرہ ننگا رکھنا دباچہ ہے زنا کا، اسی طرح نظر کا چہرے پہ ٹک جانا دباچہ ہے زنا کا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ کہ زنا مت کرو، زنا کے ان مقدمات سے بچو، زنا کے ان دباچوں سے بچو، زنا کے ان دباچوں سے بچو۔ جیسے وہ حدیث آپ کے سامنے مشہور ہے کہ شیطان انسان کو کہتا ہے تنہائی میں چل ذرا گانا گا، موسیقی لگا، یہ بھی دباچے ہیں، یہ دباچے ہیں، یہ مقدمات ہیں۔ لیکن سنگین مقدمات میں ایک چہرے کا پردہ نہ ہونا، اور چہرے کے پردے کے حوالے سے بات آئی ہے تو ایک دو باتیں اور کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر سے بھی یہ بات موجود ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، بات کی بات نہیں ساتھ تھے، حالت حرام میں تھے، جب مرد آتے تھے تو ہم اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حالت حرام میں ہاتھ پہ دستانے اور چہرے پہ نقاب سے منع کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاشرے میں پردے کی آیات اتر جانے کے بعد ساری کی ساری عورتیں چہرے کا نقاب بھی کرتی تھی اور ہاتھوں پہ دستانے بھی چڑھاتی تھی۔ اب یہاں سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں جی احرام کی حالت میں نقاب کی اجازت نہیں۔ احرام کی حالت میں نقاب نہ کرنے کا حکم بذات خود اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس کے علاوہ تو ساری عورتیں نقاب ہی کرتی ہیں، اور پھر یہ جو حکم ہے اس کا امپلیمنٹیشن حضرت عائشہ نے کر کے دکھا دی کہ جب مرد کچھ دور چلے جاتے تھے ہم نقابوں کو اٹھا لیتی تھی، اور جب قریب آ جاتے تھے ہم نقابوں کو گرا دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہو جائے وہ بھی حدیث تقریری ہو جاتا ہے۔ گویا یہ بھی مقدمہ جو انہوں نے گڑھا کہ چہرے کے اندر کچھ نہ کچھ گنجائش موجود ہے، میرے بھائیو یہ چہرے کو دیکھنا، یہ نظر کا فتنہ اتنا شدید ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں مومن، جہاں پہ بھی مومن کا ذکر آتا نا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس سے مراد مومن مرد بھی ہوتے ہیں اور مومن عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات سمجھانا مطلوب اور مقصود ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں کو الگ اللہ رب العزت نے مخاطب ہو کے کہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں کو کہہ دیجئے، اللہ کے رسول آپ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے۔ ہوگا کیا؟ نظر ابتدا ہے، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو زنا سے انسان بچ جاتا ہے۔ نظر ہی انسان کے زنا کے مقدمات کی طرف لے کے جاتی ہے، اور پھر پہلے کیا کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہنا کیا چاہیے تھا؟ پہلے اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اصولی طور پہ شرمگاہ کا گناہ زیادہ سنگین ہے نا، تو ابتدا سنگین سے ہونی چاہیے تھی نا۔ جہاں پہ بھی آپ نے قرآن پاک میں اسلوب دیکھا سنگین سے ابتدا ہوتی ہے، شرک سے ابتدا ہوتی ہے، پھر باقی گناہوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں پہ ابتدا نظر سے ہو رہی ہے، جو بذات خود اس بات کی دلالت ہے کہ یہ نظر ہی انسان کو زنا کی طرف لے کے جاتی ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت بعد میں آ رہی ہے۔ گویا نظر اگر پاک صاف نظر انسان کی ٹھیک ہو گئی، زنا کا مقدمہ ہی نہیں آنا، زنا کی نوبت ہی نہیں انشاءاللہ آنی۔ ہوتا کیا ہے نظر بازی سے انسان اس طرح اس گناہ کا شکار ہو جاتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے یہ رکھوں گا، لیکن اللہ رب العزت نے، اچھا یہ بھی معاشرے میں بڑا غلط العام ہے کہ مردوں کی تو جی نظریں نیچی ہونی چاہیے، عورتیں بھی آج کل کی جو لبرل اور فیمنسٹ جی پردہ کس کا جی نظر کا، مومن نظر نیچی رکھے، یہ بات درست ہے۔ دنیا کی ساری عورتیں برہنہ ہو جائیں، مومن مرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھے، یہ بات درست ہے۔ لیکن جو دوسری بات ہے وہ ابلاغ نہیں ہوتا، وہ ابلاغ نہیں ہوتا۔ دنیا کے سارے مرد بھی اندھے ہو جائیں، سارے مرد اندھے ہو جائیں، عورت کے لیے پھر بھی یہی پروٹوکول ہے، وہ حجاب اور حیا کے ساتھ نکلے گی، یہ ابلاغ نہیں ہوتا۔ یہ ابلاغ تو بہت ہے کہ بندہ نظر نیچی رکھے، ٹھیک ہے مانتے ہیں ساری عورتیں برہنہ ہو جائیں، مومن مرد نے نظر کو نیچا رکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ جو آیت کا دوسرا ٹکڑا اور حدیث کا جو دوسرا واقعہ وہ نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ،
یہ نظر نیچی رکھنا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اشکال قرآن پاک میں دور کر دیا کہ مومن عورتوں کے لیے بھی نظر کی حفاظت ہے۔ امی عائشہ کے پاس رسول اللہ کی موجودگی میں ایک نبینہ صحابی آ گیا، آپ نے سب نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو پیچھے کر دیا، کہا یہ تو نبینہ ہے، یہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، آپ مجھے پردے میں دھکیل رہے ہیں، پردے میں جانے کا کہہ رہے ہیں۔ کہا وہ نبینہ، آپ نبینی نہیں ہیں، یہ امت کی مائیں ہیں۔ جب پردے کی آیات اتری، کائنات کے سب سے افضل مردوں نے کائنات کی سب سے افضل عورتوں سے نظریں جھکا کے بات کی، اور کائنات کی سب سے افضل عورتوں نے سب سے افضل مردوں کے سامنے پردے کو اختیار کیا۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات بیان کرتے ہیں جب پردے کی آیات اتری تو اس کے بعد عورتیں مسجدوں میں آتی تو دیوار کے ساتھ رگڑ کے چل رہی ہوتی تھی جسم، یہاں تک کہ ان کی چادریں دیواروں کے ساتھ اڑ جاتی۔ اتنا وقفہ، اتنا جینڈر سیگریگیشن اور اتنی احتیاط، اور کوئی عورت اوڑھنی اور جلباب کے بغیر مسجدوں میں نہیں تھی آتی۔ ہم نے مردوں کی نظروں کے اوپر تو بڑے بات سنی، لیکن عورتوں کی نظریں زیادہ بے حیا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ عورت کے لیے ضرورت کی جو نظر میں تھوڑی سی تخفیف ہے، کیا اس کے اوپر یہ آپ نے استدلال کر لیا نہیں جی عورت غیر محرم مرد کا ڈرامہ دیکھتی چلی جائے اس کو کوئی گناہ نہیں، عورت کو غیر محرم دیکھنے کا کوئی گناہ نہیں؟ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ فلسفہ باطل ہے۔ عورت، مومن عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو، نظروں کو جھکا کے چلے گی۔ میرے بھائیوں، بغداد کے اندر امام ابن جوزی نے نظر کی سنگینی کے اندر یہ واقعہ درج کیا ہے، اور یہ واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ صالح المؤذن، دو مختلف روایات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور ابن جوزی نے جس حوالے سے اس کو بیان کیا میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ایک نوجوان تھا جس نے 40 برس، دوسری روایت میں 18 برس کے الفاظ ہیں، 40 برس مسجد میں اذان دی۔ 40 برس بغداد کا نوجوان، 40 برس کوئی اذان مس نہیں کی، ہر نماز کی اذان یہی دیا کرتا تھا۔ ایک دن اذان دینے چھت پہ چڑھا، ساتھ ہمسائے میں پادری کی بیٹی رہتی تھی، خوبصورت تھی، سفید تھی، گوری تھی۔ نظر اس کے اوپر پڑ گئی، حدیث کا حکم پڑا ہوتا تو اس نظر کو کیا کرنا تھا؟ اب پڑ گئی ہے تو کیا کرنا تھا؟ جھک جانا تھا۔ اب پڑ گئی ہے تو جھک جاتی تو دل کے اندر ایمان اور حلاوت کے ایسے ایسے جذبات پیدا ہوتے، گناہ سے بچنے کی نیکیاں لکھی جاتی۔ نظر نے خیانت کی، اس لیے یہ حکم ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے نظر کی حفاظت کا حکم اس لیے ہے قرآن پاک میں مرد اور عورت کے لیے۔ نظر نے جھکنا گوارا نہیں کیا، ٹک گئی۔ اب ایک بات اور یاد رکھیں، نظر انسان سمجھتا ہے کہ میں کسی کو دیکھ رہا ہوں، وہ میری نظر کا شکار ہو رہا ہے، یعنی سوچا یہ جاتا ہے کہ یہ تیر میں نے چلایا ہے۔ تیر نظر جو ہوتا ہے بظاہر انسان چلاتا ہے، اور بظاہر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شکار اگلا ہوگا جس کو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا تیر ہے جو لگتا بھی انسان کو خود کو ہے، مد مخالف کو نہیں لگتا، انسان کو خود زخمی کرتا ہے، انسان کو خود بیمار کرتا ہے، انسان کے دل کو خود گائل کرتا ہے۔ چہرے کے اوپر نظر ٹک گئی، جم گئی، جب جم گئی تو شیطان نے بھی چہرہ مزین کر دیا، دل میں مرض ڈال دیا، دن میں بیماری آ گئی۔ دوڑتا ہوا پادری کے گھر گیا، کہا نیک ہوں، صالح ہوں، نمازی ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک نظر کا فتنہ دیکھیے کتنا سنگین ہے۔ ایک نظر نے دل کو ایسا بیمار کیا، اس کی محبت اور عشق میں ایسا مبتلا ہوا۔ انہوں نے کہا، اس بچی نے کہا تو مسلمان ہے، میں عیسائی، پادری کی بیٹی ہوں، تیرا میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی شرط ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ دے، عیسائی ہو جا، میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ اب مریض عشق ہے، اب بیمار تو ہو چکا دل، اب نظر کا شکار تو ہو چکا، کہا عیسائیت کو قبول کرتا ہوں، کہا شراب بھی پی، خنزیر بھی کھاتا کہ عمل سے ظاہر ہو تو نے ہمارے مذہب کو قبول کیا ہے۔ خنزیر بھی کھاتا ہے، شراب کا جام اٹھاتا ہے، سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا زمین پہ گرتا ہے، دماغ بھی پھٹ جاتا ہے، بیجا باہر آ جاتا ہے۔ وہ مؤذن جو 40 سال تک مسجد میں اذانیں دیتا رہا، ایک نظر کے فتنے سے مرتد ہو کے مر گیا۔ میرے بھائیو، آپ نے نظر کو کیا سمجھا ہے؟ نظر کا فتنہ اس قدر شدید ہے۔ اور دوسری طرف مشہور آپ نے سنا ہوا بصرہ کے امام مسکی کا واقعہ، ان کو ایک عورت نے، اور یہ واقعات تو صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ انشاءاللہ امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے
بخاری شریف کی حدیث میں یہ موجود ہے نا، 7 ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک ایسا ہوگا کہ جس کو عورت نے برائی کے لیے بلایا ہوگا اور وہ کیا کہے گا، انی اخاف اللہ، یا کہے گا معاذ اللہ، مجھے اللہ کا خوف آتا ہے، میں تیرے ساتھ برائی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام مسکی جس مسجد میں جاتے تھے ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، لوگ پوچھتے تھے کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں بتاتے تھے۔ یہ حقائق اسلامی تاریخ میں موجود ہے۔ اس کی اوتھینٹسٹی یا غیر اوتھینٹسٹی الگ بات ہے، لیکن بخاری شریف کی حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ عرش عظیم کا سایہ پانے والوں میں امت میں یہ افراد ہوں گے جن کو صاحب جمال اور صاحب حسن اور صاحب مال و دولت عورت برائی کی دعوت دے گی وہ انکار کر دیں گے، اور کل اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ فضیلتیں موجود ہیں کہ جن کو برائی کی دعوت ملے اور وہ انکار کریں۔ یہ سارے کے سارے جو امور ہوتے ہیں یہ عورت مردوں کے لیے یکساں ہیں۔ پھر بالآخر امام مسکی نے اپنی آخری عمر میں یہ بات بیان کی کہ جوانی کا دور تھا، ایک صاحب جمال اور خوبصورت عورت نے مجھے، لمبا چوڑا واقعہ مختصر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، برائی کی دعوت دی، مجھے بچنے کا کوئی طریقہ نہ آیا، مجھے بچنے کا کوئی طریقہ نہ آیا۔ میں نے اس سے کہا اچھا اگر تو یہ کام کرنا ہی چاہتی ہے تو اپنے یہ جو ہرکاریں ہیں ملازم ہیں ان کو کہہ مجھے بیت الخلا تک لے جائیں، میں بھی تیار ہو کے خوشبو لگا کے آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا اور اپنے جسم کو غلاظت سے بھر کے باہر نکل آیا، وہ عورت گھبرا گئی۔ اب میں غلاظت بھر کے اللہ کے خوف کی وجہ سے وہاں نکل گیا ہوں، اس رات سویا ہوں اور خواب میں میرے ساتھ کچھ معاملہ پیش آیا، اس دن سے اٹھا ہوں، آج تک کبھی خوشبو استعمال نہیں کی، آج بھی جسم سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زنا کی سنگینیوں سے محفوظ رکھے، بے پردگی سے محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کے اوپر پردے اللہ تعالیٰ ہمارے بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما، شرعی پردہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔